اچھا، تعلقات میں سب سے طاقتور چیز کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ الفاظ ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، یا پھر بحث مباحثہ؟ شاید نہیں۔ اکثر سب سے طاقتور چیز ہوتی ہے خاموشی۔ تو آج ہم اسی خاموشی کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک مرد کی خاموشی کا ایک عورت کے ذہن پر کتنا گہرا، کتنا زبردست اثر پڑ سکتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس پر آج ہم گہرائی میں جائیں گے۔ سننے میں یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ لیکن جب ایک مرد خاموش ہو جاتا ہے تو وہ صرف چپ نہیں ہوتا، وہ الفاظ کی غیر موجودگی سے ایک ایسا خلا پیدا کرتا ہے جو کہے گئے ہزاروں الفاظ سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ اور یقین کریں، یہ خاموشی پورے رشتے کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اچھا، تو ہم کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم خاموشی کی اس ناقابل یقین طاقت کو دیکھیں گے، پھر سمجھیں گے کہ نفسیاتی طور پر یہ خواتین پر کیسے اثر کرتی ہے۔ اس کے بعد کشش اور تجسس کے کھیل کو دیکھیں گے، پھر جو سب سے اہم ہے، مضبوط اور کمزور خاموشی میں فرق جانیں گے، اور آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کبھی کبھی کم بولنا زیادہ بہتر کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں، خاموشی کی طاقت۔ دیکھیں، جب کوئی آپ سے بحث کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو آپ جواب دے سکتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن خاموشی، اس کا کیا جواب دیں؟ وہ تو ایک دیوار کی طرح ہے جس سے کوئی دلیل ٹکرا نہیں سکتی، کوئی وضاحت کام نہیں آتی، یہ سب کچھ بے معنی کر دیتی ہے۔ عام طور پر رشتوں میں ایک طے شدہ اسکرپٹ ہوتا ہے نا؟ مرد پیچھا کرتا ہے، وضاحتیں دیتا ہے، منانے کی کوشش کرتا ہے، مطلب سب کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ لیکن جب مرد اچانک خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اس اسکرپٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس سے عورت کے ہاتھ سے سارا کنٹرول چلا جاتا ہے اور کھیل کے بیچ میں ایک ایسی غیر یقینی خاموشی چھا جاتی ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتی۔ اب آتے ہیں اس کے نفسیاتی اثر پر۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف بات چیت کا رکنا نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ ایک نفسیاتی بٹن دبانے جیسا ہے۔ یہ خاموشی عورت کے ذہن میں غیر یقینی، خوف اور بے اختیاری کے جذبات کی ایک پوری زنجیر شروع کر دیتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے غیر یقینی پیدا ہوتی ہے، کیا سب ٹھیک ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پھر یہ غیر یقینی کھو دینے کے ایک گہرے خوف میں بدل جاتی ہے، اور آخر میں جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو وہ خود کو بالکل بے بس اور بے اختیار محسوس کرنے لگتی ہے۔ نفسیات میں ایک چیز ہوتی ہے جذباتی یقین دہانی۔ یہ ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی رشتے میں کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مرد کی خاموشی سیدھا اسی بنیاد پر حملہ کرتی ہے۔ وہ اس یقین دہانی کو چھین لیتی ہے، جس سے ذہن میں شدید بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ یہ بے چینی ایک اور چیز کو جنم دیتی ہے، اور وہ ہے تجسس۔ خاموشی ایک معمہ، ایک راز بن جاتی ہے، اور انسانی ذہن کی فطرت ہے کہ وہ خلا کو پسند نہیں کرتا۔ جب معلومات ملنا بند ہو جاتی ہیں تو ذہن اس خلا کو خود بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی تجسس کشش کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور اس تجسس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایک طرح سے جاسوس بن جاتی ہیں۔ پرانی باتوں کو بار بار سوچنا، سوشل میڈیا پر اشارے تلاش کرنا، اور ہر وقت یہی سوچنا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ اس کا سارا دھیان، ساری توجہ واپس اس مرد پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر بات بہت بہت اہم ہو جاتی ہے، اور شاید اس پورے تجزیے کا سب سے ضروری سبق بھی یہی ہے۔ ہر خاموشی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے کمزور خاموشی، اور دوسری ہوتی ہے مضبوط خاموشی۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور صرف مضبوط خاموشی ہی کام کرتی ہے۔ کمزور خاموشی آتی ہے عدم تحفظ سے، یہ توجہ حاصل کرنے کی ایک چال ہوتی ہے، جبکہ مضبوط خاموشی خود اعتمادی اور خودداری سے آتی ہے، جہاں مرد واقعی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے اور اسے کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ سب نیت کا کھیل ہے، اور خواتین اس فرق کو محسوس کر سکتی ہیں۔ ایک خاموشی محتاجی کی بو دیتی ہے، دوسری خودداری کی مہک۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ مضبوط خاموشی کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے کہ میری اپنی ایک دنیا ہے، میری اپنی ایک قدر ہے، اور مجھے کسی کی توجہ کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ رویہ خودداری اور وقار کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ بے حد پرکشش ہے۔ تو یہ خاموشی طاقت کے توازن کو کیسے بدلتی ہے؟ جب خاموشی مضبوط اور حقیقی ہو تو یہ رشتے کی پوری ڈائنامکس کو الٹ سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ساری گیم پلٹ جاتی ہے اور تعاقب کرنے والا خود وہ بن جاتا ہے جس کا تعاقب کیا جا رہا ہو۔ ذرا تصور کریں، پہلا دن مرد خاموش ہو جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں اور عورت کو اس کی غیر موجودگی شدت سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ آخرکار تجسس اور غیر یقینی سے مجبور ہو کر وہ خود پہل کرتی ہے، اور بس اسی لمحے طاقت کا توازن بدل چکا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بار بار یاد رکھنے والی ہے
یہ تبھی کام کرتا ہے جب خاموشی کوئی چال نہ ہو بلکہ حقیقی ہو۔ مرد کی توانائی واقعی کہیں اور مرکوز ہونی چاہیے۔ اگر وہ صرف خاموش رہنے کا ڈرامہ کر رہا ہے جبکہ اندر سے بے چین ہے تو یہ توانائی محسوس ہو جائے گی اور اس کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم سبق پر۔ یہ ایک طرح کی ویک اپ کال ہے کہ کس طرح کمزوری کی حالت میں بہت زیادہ بولنا اور بہت زیادہ وضاحتیں دینا کشش کو مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے لیکن اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر مرد اس لیے نہیں ہارے جاتے کہ ان میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ وضاحتیں دے کر، بہت زیادہ پیچھا کر کے اپنی قدر خود گرا دیتے ہیں۔ وہ اپنی ساری کشش لفظوں میں بہا دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو خاموشی ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک ڈھال ہے۔ یہ وقار کی حفاظت کرتی ہے، آپ کو محتاج اور بے بس نظر آنے سے بچاتی ہے۔ یہ دوسروں سے منظوری کی بھیک مانگنے کے بجائے اپنے معیارات پر قائم رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ جارحیت نہیں بلکہ اپنی حفاظت ہے۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، خاموشی سچ کو سطح پر لے آتی ہے۔ یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ دوسرے شخص کو اصل میں کتنی پرواہ ہے۔ اگر انہیں پرواہ ہوگی تو وہ اس خاموشی کو توڑیں گے، اگر نہیں تو جواب مل جائے گا۔ تو سوال یہ نہیں کہ خاموشی کیا کرے گی، سوال یہ ہے کہ جب سچ سامنے آئے گا تو کیا ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟